کتنا سستا سودا ہے یہ دنیا میں سستا سودا ہوتا ہے جب تک آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جب آپ دیکھ لیں گے تو ساتوں زمین و آسمان اور اس کے برابر بھی سونا بھی بھر کر دیں گے اور خیرات اور صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں. ہمیں جنت مل جائے, جہنم سے نجات ہو جائے تو نہیں ہوگی. NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب لوگوں, اگر اپنی نجات و مغفرت چاہتے ہو, میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگو, ارے لالچ میں ہی جنت کے اپنی اولاد کو تو حافظ بنا لو. اگر تمہاری اولاد حافظ ہوگی تو تمہاری بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک بیٹے کو تو بنا لو کم از کم, ایک بیٹی کو تو بنا لو کم از کم, جنت کے لالچ میں ہی بنا لو. آپ نہیں بنا سکتے ہیں, جو بن رہا حافظ قرآن عظمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے, خیر کے کلمات کہہ لیجئے, ان کی مدد کر دیجئے, ان کو ہدیہ دے دیجئے, عظمت کے ساتھ ان کا لحاظ کیجئے. میں 1996 میں جب میں سال چہارم پڑھ رہا تھا, مدراس تراویح کے لے گیا. وہاں ایک حاجی صاحب تھے, بڑے معمر اور تبلیغی جماعت کے بڑے امیر, بڑے ذمہ دار, اور بالکل چھوٹا سا, غالباً 1996 میں میری عمر جو ہوگی 15 سال میری عمر تھی. ظاہر ہے کہ اندازہ کیجئے کہ وہ بڑے امیر صاحب 63-65 سال ان کی عمر ہوگی, وہ میری جوتیاں سیدھی کریں, جہاں میں چپل کھولوں حافظ صاحب وہ چپل سیدھی کریں, اور انتہائی درجے کی عظمت کے ساتھ. تو میں نے ایک روز بہت ناراضگی سے, خود بڑے نیک صالح پرہیزگار معمر آدمی, میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حافظ صاحب اس پر آپ کچھ مت بولیے. میں نے کہا نہیں, مجھے شرم آ رہی ہے, نعوذ باللہ میں عالم بھی نہیں, میں کچھ نہیں, بچہ ہوں ابھی, آپ یہ کر رہے ہیں, مجھے شرم آ رہی. آپ تو میرے دادا کے درجے میں, باپ بھی نہیں. کہنے لگے نہیں مجھے کرنے دیجئے. جب بہت اصرار کیا, اب مرحوم ہو گئے حاجی صاحب بیچارے, انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ اصل یہ ہے کہ یہی جوتیاں سیدھی کر کے میری 4 بیٹیاں حافظ قرآن ہو گئی ہیں, اب 2 بیٹا ہے جو حافظ نہیں ہوا ہے, یہ جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے, مجھے اس خالق سے یقین ہے کہ میرا وہ 2 بیٹا بھی حافظ ہو جائے گا. 4 بیٹیاں ان کی اتنی جید حافظ کہ برقعے کے ساتھ بڑے اداروں میں وہ پڑھا رہی, حفظ قرآن کی ماہرہ شمار کی جاتی ہیں, کامل مدرسہ شمار ہوتی. ظاہر ہے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں, یہ آپ ان اداروں کو اور ان اداروں کی تعلیم کو, یہاں کے پڑھنے والے ان حفاظ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیے. اسی میں آپ کے لیے نجات ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے. یہ مدارس اسلامیہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس در حقیقت ایک معاملہ ہے, بنا رہے ہیں لوگ, بنا لیا پڑھ لیا نہیں. آج 2.5% 3% بچے صرف مدرسوں کے اندر دینی تعلیم حاصل کر. بتائیے کیا اور مکتب کے قائم کرنے اور مدرسوں کے قائم کرنے, تعلیم کو عام کرنے, اس کو فروغ دینے, اس کی اشاعت کی ذمہ داری ہے یا نہیں, یہ بتائیے. اگر وسائل نہیں ہوں گے کام کہاں سے چلے؟ آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو ادارے کیسے چلیں گے؟ ادارے نہیں چل سکیں گے. میں نے دیکھا 1857 کی جب تاریخ پڑھی ہے, اس ملک کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ کر لیا تھا, پادریوں کو پھیلا دیا تھا, دین عیسائیت کی تبلیغ شروع تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے ملک کے اندر عیسائی مذہب لوگ قبول کر لیں گے. سرکاری سطح پر کوششیں جاری تھیں, اور اس وقت کی صورتحال ایسی تھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مکہ اور مدینہ کی صورتحال تھی کہ نہ معلوم اسلام کا کیا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا. ایسے مشکل حالات میں ہمارے اکابر میدان میں آئے. آپ نے دیکھا 1857 میں شاملی کی لڑائی لڑی گئی, بظاہر ناکامی ہاتھ آئی, مگر پینترا بدلا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی صورت عمل میں آئی. اسی 1857 کی جہاد شاملی کی ناکامی کی تلافی کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا. اس ملک کی آزادی کے لیے ایسے افراد اور ایسے سپاہیوں کو پیدا کرنا تھا جو لوگ ایسا انقلاب برپا کر سکیں کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرا سکیں.
پہلے شاگرد شیخ الہند پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا شیخ الاسلام حضرت مدنی پیدا ہوتے ہیں، مولانا حفظ الرحمن اور مفتی کفایت اللہ پیدا ہوتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوتے ہیں، ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یہ تو اپنی قربانیاں دے کر چلے جاتے ہیں، مگر 1947 میں ملک آزاد ہوتا ہے۔ انہی حضرات نے اس ملک کو آزاد کیا۔ آپ نے یہ پورا منظر دیکھا اور اس کو آپ جانتے ہیں۔ اگر دارالعلوم دیوبند قائم نہ ہوتا اور یہ چراغ نہ جلتا اور اس چراغ سے چراغ جلتے نہ چلے جاتے، آج اس ملک کی کیا صورتحال ہوتی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے دیکھا پورے ملک نہیں، پوری دنیا کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں، جب تک علماء رہے اور مدارس رہے، دنیا کے کسی بھی حصے کا آپ مطالعہ کیجیے، اس ملک کا معاملہ ٹھیک رہا، وہاں ایمان اور ایمانداری پرہیزگاری باقی رہی، ورنہ وہاں سے ایمان کا اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ ساری دنیا کی یہی تاریخ بتاتی ہے، ساری دنیا کی یہی تاریخ بتاتی ہے۔ اور اب تو یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری حالات اور اسباب میں بھی اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو مدارسی کے لوگ اٹھانے والے، وہی صورتحال کو دیکھنے اور کرنے والے ہیں۔ ملک میں کچھ ہو جائے، عالم اسلام میں کچھ ہو جائے، ان کے درد کو محسوس کرنے والے اور ان کے کرب کا احساس کرنے والے یہی نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا جو تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سال ہو گئے، ایک جملہ میں نے کہا تھا لہرا میں، دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے اجلاس کیا تھا، آج سے 8-10 سال ہو گئے ہوں گے، بلکہ 10-15 سال ہو گئے۔ وہاں کے اجلاس میں مدعو تھا تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی محبت سے علماء کو دیکھتے ہیں، کرسیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سچی محبت ہے؟ اگر بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو ایک ماسٹر کو تو دے دیں گے، شیخ الحدیث کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ذرا اس کا تصور تو کر کے دیکھیے، سچی ہے جھوٹی ہے؟ آپ سچی محبت کرنے والے پیدا ہوئیے اور بنیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اگر یہی صورت رہی تو یقین مانیے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے مزاجوں کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی فکر کو نہیں بدلیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ ادارہ جس کے اجلاس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ایک لمبی خدمت ہے، نہ معلوم کتنی بڑی تعداد میں حفاظ پیدا ہوئے، یہاں سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم اور ندوۃ العلماء اور ملک کے بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر آج بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آج ان کے ساتھ جس ہمدردی کا، جس تعلق کا اور پورے علاقے کا جس والہانہ رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلق ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اگر اس اجلاس کا خرچہ ہم چاہتے اور ہماری محبت ہوتی تو گاؤں سے ہمیں پورا کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی اگر اپنا گھر بناتا ہے تو کیا یہ نہیں ہے کہ 10-20 لاکھ کا گھر بنا لیتا؟ ایک ادارے کے لیے ہمیں کیا قربانیاں پیش کرنی ہیں، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ ان اداروں کو آپ قیمتی سمجھیے اور اس کے اندر ہونے والی تعلیم کو عظمت کے ساتھ دیکھیے اور یہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے، اور اس کے لیے جھوٹی عزت و محبت نہیں، سچی محبت ہونی چاہیے۔ اور سچی محبت کس سے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ جب وقت دینا پڑے، جب مال دینا پڑے، جب کام آنا پڑے، اس وقت سمجھ میں آتا کہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اگر نہیں بنا پائے، ہمارے بچے نہیں ہیں، نہیں بن پائے، کیا ہر آدمی کو اس مجلس میں یہ عہد نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ضرور ایک نہ ایک بچے کا خرچ دے کر حافظ قرآن بنانا ہے؟ ہمیں ایک بچہ 3 سے 4 سال میں حافظ بن جاتا ہے، 10,000 روپے مشکل سے 1 سال کا بچے کا خرچ ہوگا۔ اگر آپ نے ہر سال 10,000 خاموشی سے دینا شروع کیا، ہر مہینے 1,000 روپے دیں گے، مولانا خورشید صاحب کو پہنچا دیں گے 1,000 روپے۔
10 مہینے میں 10,000 آپ نے دے دیا، 10 مہینے تعلیم ہوتی ہے مدرسوں میں، 4 سال خاموشی سے آپ دیتے رہے، ایک حافظ قرآن تیار ہو گیا، آپ کے لیے جنت کا سامان ہو گیا، کوئی معمولی بات نہیں۔ اور کل قیامت میں اگر جنت حاصل کرنا چاہیں گے تو قرآن نے صاف کہہ دیا 7 زمین و آسمان کو اگر سونے سے بھر کر دو اور اس کے برابر بھی تو تم جنت نہیں خرید سکتے۔ اور آج 40,000 میں جنت مل رہی، 50,000 میں جنت مل رہی، کتنا سستا سودا ہے۔ یہ دنیا میں سستا سودا ہوتا ہے جب تک آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ دیکھ لیں گے تو 7 زمین و آسمان اور اس کے برابر بھی سونا بھی بھر کر دیں گے اور خیرات اور صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں، ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے نجات ہو جائے تو نہیں ہوگی نجات۔ یہ وہی ہے کہ جیسے رابعہ بصریہ کو جنت مل گئی، خواب میں بہلول نے دے دیا، انہوں نے دے دی اتنی دولت، اب ہارون رشید ٹہلتے رہے کہ ہمیں بھی مل جائے۔ بہلول نے کہا انہوں نے بن دیکھے دی تھی دولت اس لیے جنت ملی ہے، ہارون دیکھنے کے بعد جنت نہیں ملا کرتی ہے۔ اے لوگو، یہ بہت سادہ سا جملہ مگر بڑا قیمتی ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ہر انسان عہد کر لے، ہمیں بھی عہد کرنا چاہیے، آپ کو بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اب ایک بچے کا خرچ دے کر ہر سال حافظ قرآن اپنی کمائی میں سے بناتے رہیں گے تاکہ کل قیامت میں ہمارے لیے کوئی سودا، کوئی سامان بن جائے۔ کیا بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھے یقین دہانی کرائیے کہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب میں نے تو اشتہار میں ہی پڑھا کہ اس جلسے میں چندہ نہیں ہوگا، اس سے پاک رکھا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات یہاں چندہ دیں نہ دیں مگر یہ آپ جو بھی جن کو جذبہ ہے وہ لکھا کر جائیے گا، یا ذمہ داران جو بھی صورت پیدا کریں، مگر آپ اس کا تہیہ کر لیجیے۔ باہر باضابطہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، باہر بیٹھے ہیں لوگ رسید لے کر، آپ حضرات رسید بنا کر جائیے۔ آج 1,000 بھی بنا لیجیے، 10,000 نہیں، ہر مہینے کی پابندی کے ساتھ آپ نام موبائل نمبر دے دیجیے تاکہ یہ نظام چلے۔ یہ وہ سامان ہے جو آپ آخرت کے لیے اپنے لیے کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند منتشر باتیں، صرف جو اپنا درد اور اپنے دل میں جو باتیں تھیں میں نے اسے رکھی ہے، اس لیے ارادہ یہ تھا کہ 11 بجے ٹھیک پروگرام ختم کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔